سے اور قائدین کی طرف سے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ نفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری یسر لي واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم المقام علی جناب محمد اعظم ملک صاحب صدر مسجد بچاؤ تحریک، جناب محترم المقام ترجمان مسجد بچاؤ تحریک فرد خان صاحب، امجد اللہ خان کارپوریٹر مسجد بچاؤ تحریک، سکندر مرزا صاحب، مصرین اکرام، حاضرین اکرام، بزرگوں، نوجوانوں، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان عظیم کہ ہم کو توفیق بھی آج عید اضحیٰ کا، عید میلاد کا جلسہ رکھا گیا ہے۔ ابھی پیش و مقرر ترجمان فرد خان صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو جب دوست بنایا، خلیل بنایا، تو آزمائش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام 80 برس کے ہو جاتے ہیں اور ان کی اہلیہ محترمہ حاجرہ، بی بی حاجرہ بانجھ ہوتی ہے۔ ایسے حالات اور ایسے ماحول میں جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دیتے ہیں، اے ابراہیم تمہیں ایک لڑکا ہوگا جس کا نام اسماعیل ہوگا۔ اور اس وقت بی بی پھر ابراہیم علیہ السلام اور جب یہ بولتے ہیں تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ تو بولے بے شک مجھے یقین ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ 80 سال کی عمر میں اولاد دیتے ہیں، 80 سال کی عمر میں، اور ان کی اہلیہ محترمہ بانجھ ہو رہتی ہیں، بی بی حاجرہ اسماعیل علیہ السلام تولد ہوتے ہیں۔ اور ابھی ابراہیم علیہ السلام آنے سے پہلے آپ حاملہ رہتی ہے 9 مہینے کی، حکم ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ کا ان کو جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور جاگنے لگتے ہیں تو پوچھتی ہیں کیا مجھے چھوڑ رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ہاں اللہ کا حکم۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا وقت رہتا ہے تو انہیں آتی ہیں اور آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ جتنا آپ کے پاس راشن پانی وغیرہ تھا اور پانی تھا ختم ہو جاتا ہے، دیکھتی ہے بی بی حاجرہ میرے بچے کی زبان طارق کو لگ چکی ہے اور پانی کی شدت ہو رہی ہے، تو آپ نے صفے و مروہ کی طرف جاتی ہیں، صفے پہ چڑھ کر دیکھتی ہیں کیا کہیں پانی ملے گا تو میں لاؤں گی۔ وہاں سے پھر مروہ کی طرف آتی ہیں اور پھر اپنے لفظ جگر کو دیکھتی ہے کہ گھڑیا ہوا اس طریقے سے 7 چکر لگاتی ہے، اور جب واپس آ کر دیکھتی ہے تو آپ کی ایڑیوں کے پاس سے پانی نکل رہا۔ زمزم کہتی ہے رک جا رک جا، پانی رک جاتا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ آج زمزم لاکھوں کروڑوں انسان زمزم کا پانی پی رہے ہیں، لیکن پانی میں جو پانی شروع سے نکلا تھا اتنا ہی پانی ہے، آج بھی برقرار ہے۔ اور اس کو حج کے اراکین میں شامل کر لیا گیا اور صحیح کو حج کے اراکین میں شامل کر لیا گیا۔ پھر حکم ہوتا ہے خلیل سے کہ اپنے اولاد کی قربانی، آپ اپنے اولاد کی قربانی کے لیے لے کر نکلتے ہیں۔ ایک شیطان کہتا ہے اسماعیل علیہ السلام سے کہ تمہارا والد جو ہے تم کو بختر کو لے کے جا رہے ہیں، آپ وہاں پہ کنکریاں مارے۔ پھر آگے بڑھنے پر اور ایک شیطان یہی کہتا ہے وہاں پہ کنکریاں مارے تھے۔ پھر آگے بڑھنے پر اور ایک شیطان کہتا ہے وہاں کنکریاں مارے تھے۔ یہی مناسک حج ہے۔ اور پھر جب مقتل پہ لے جاتے ہیں آپ کو لٹا دیا جاتا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ابا جان آپ ایسے مجھے ذبح نہیں کر سکتے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لو۔ ندا آتی ہے، پٹی باندھ کے جب آپ چھری چلاتے ہیں تو جبرائیل امین
اسماعیل علیہ السلام کو بازو ہٹا لیتے ہیں اور جنت سے ایک دمبا لا کے رکھ دیتے ہیں اور دمبا ذبح ہو جاتا ہے اور ندا آتی ہے کہ ہم نے تمہاری قربانی کو قبول فرمایا. صدقے جائیے ابراہیم علیہ السلام کے آپ نے کیسا عمل کر کے بتایا آج دنیا کیسا عمل کر کے بتایا اور یہ سب حج کے مناسک میں شامل ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیل کے واسطے کہا ہے ابراہیم ہم نے اس قربانی کو تمہاری ساری بندوں پر تمہاری ساری امت پہ جو ہے تو واجب کر دیا قربانی واجب کر دیے. آج یہ قربانی ہم دے رہے ہیں لیکن جب تک یقین نہیں بنائیں گے کس کے ساتھ یقین بنانا ہے اللہ کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرما رہے ہیں سورہ ہود کی آخری آیتوں میں فرما رہے ہیں اگر کوئی لیڈر سردار اگر وہ اپنی قوم کو صحیح راستے پر لے کر چلتا ہے شریعت کے راستے پر لے کر چلتا ہے تو اس کی دنیا میں بھی اور اس کی قوم کی کامیابی ہے. اگر وہ شریعت سے ہٹ کر چلتا ہے تو یہاں پر بھی اس کو یقیناً ہم آرام دیں گے بہت کچھ اس کو عطا کریں گے لیکن وہ ہمارے پاس حاضر ہوگا یقیناً حاضر ہوگا اور ہماری میعاد مقرر کرنے کے بعد جب آئے گا تو ہم اس کو اور اس کی قوم کو جو شریعت کے خلاف ورزی کر رہا تھا ہم اس کو جہنم رسید کریں. تو بزرگانی ملت میرے دوستو آج کے حالات پر آپ غور کیجئے کون شریعت کے پر چل رہا ہے کون سا لیڈر شریعت پہ چل رہا ہے کون سے مسلمان اس شریعت کی عمل آوری کر رہے ہیں. آپ خود غور کیجئے اور ہم کو جائزہ لینا ہوگا اور ہم جو ہے سو صرف ہماری نمازوں کے طریقے سے اللہ نے جو نماز فرض کی ہے اس کے ذریعے سے ہمارے یقین کو بناتے ہوئے ہم کامیابی کی طرف آ سکتے ہیں اور تحریک کو کامیابی کے ساتھ آزمائش کی تو ہمارا کیا مقام اور کیا حیثیت ہم ثابت قدم رہے یقیناً کامیابی ملے گی ثابت قدم اور شریعت پر رہنے والوں اور انشاءاللہ العزیز اللہ چاہا تو بہت جلد کایا پلٹ ہو جائے گا جو ظالم جابر اور جو جھوٹی تہمتیں لگا رہے ہیں یقین اللہ تعالیٰ وہ انصاف کرنے والا ہے ان کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرے گا اور وہاں ان کا انجام جہنم میں وہ لوگ جائیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ.